ایک مرتبہ جب دخانی کشتی کسی ساحل پر رکی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں کھولیں اور صوفے پر نیم دراز ہو کر دیکھا تو ساحل پر چٹانوں کے سائے میں گندی متعفن جھوپڑیوں کی قطاریں نظر آئیں جو ساحل پر تقریباً کشتیوں کے پاس تک آ گئی تھیں۔ وہاں ٹین کے ڈبے، جال اور دوسری الا بلا پڑی ہوئی تھی، اور جب اسے خیال آیا کہ یہی وہ اٹلی ہے جس کی سیاحت سے وہ لطف اٹھانے آیا ہے تو اس کا دل مایوسی سے تلملا اٹھا۔ شام کی دھندلائی ہوئی روشنی میں جزیرے کا سیاہ ہیولا نزدیک تر آتا گیا۔ شام کی روشنیوں میں وہ جلتی ہوئی آگ پر رکھا معلوم ہوا۔ ہوا لطیف خوشبو سے بسی ہوئی اور گرم تھی۔ ساحل کی روشنیاں سیاہ تیل جیسی لہروں پر سنہرے سانپ پھینک رہی تھیں۔ لنگر کی زنجیریں کھڑکھڑائیں اور وہ ایک شور کے ساتھ پانی میں جا گرا۔ ماہی گیروں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سب کے دل مطمئن ہو گئے۔ کیبن میں جلتی ہوئی برقی روشنی تیز ہو گئی اور کھانے پینے کی خواہشیں جاگ اٹھیں۔ کوئی 10 منٹ بعد سان فرانسسکو کے خاندان نے خود کو ایک بڑی کشتی میں پایا۔ 15 منٹ بعد وہ ساحل کے پتھروں پر چل کر ایک چھوٹی سی روشن کار میں بیٹھ رہے تھے جو آواز پیدا کرتی ہوئی چڑھان پر چل دی۔ انگور کی بیلیں، پتھروں کی ویران چار دیواریاں، زرد چمکدار پھلوں اور لچکتی ہوئی شاخوں والی نیبو کی جھاڑیاں بڑی تیزی سے کار کی کھلی کھڑکیوں کے پاس سے بھاگتی رہیں۔ اٹلی میں بارش کے بعد مٹی سے بڑی سوندھی خوشبو اٹھتی ہے اور ہر جزیرے کی اپنی ایک مخصوص خوشبو ہوا کرتی ہے۔ اس شام جزیرہ کیپری بڑا تاریک اور مرطوب تھا، لیکن کچھ لمحوں کے لیے وہاں زندگی جاگ اٹھی، جیسا کہ ہمیشہ دخانی کشتی کی آمد پر ہوتا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایسے لوگ پہلے ہی جمع تھے جن کا فرض تھا کہ وہ سان فرانسسکو کے شہری کا مناسب استقبال کریں۔ باقی سیاح قابل توجہ کب تھے، کیونکہ ان میں کچھ روسی تھے جو تقریباً جزیرہ کیپری کے باشندے ہو چکے تھے، بے نیاز، کھوئے سے، اپنے کتابی خیالات میں گم، اینک لگائے، داڑھی بڑھائے اور اپنے سوتی اوور کوٹ کے کالر اٹھائے ہوئے۔ کچھ طویل قامت، دراز گردن جرمن نوجوان بھی تھے جو سوتی تھیلے اپنی پشت پر ڈالے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں، ہر ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور فضول خرچی نہیں کرتے۔ سان فرانسسکو کا شہری روسیوں اور جرمنوں سے الگ تھلگ تھا، اس لیے فوراً پہچان لیا گیا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے اور اس کے ہمراہ خواتین کو کار سے اتارا۔ ایک آدمی انہیں راہ دکھانے کے لیے دوڑتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ انہیں پھر بچوں اور کیپری کی مضبوط دیہاتی عورتوں نے گھیر لیا جو امیر لوگوں کا سامان اٹھایا کرتی ہیں۔ ان کے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جوتے چوراہے کے پتھریلے فرش پر شور مچا رہے تھے۔ اوپر جھولتا ہوا ایک واحد بلب دھندلی روشنی بکھیر رہا تھا اور وہ جگہ کسی تھیٹر کا اسٹیج معلوم ہو رہی تھی۔ لاوارث بچے چڑیوں کی طرح سیٹیاں بجا کر قلابازیوں کا کمال دکھا رہے تھے۔ سان فرانسسکو کا خاندان ان کے درمیان سے گزرتا ہوا عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ پہلے انہیں قرون وسطیٰ کی ایک محراب کے نیچے سے گزرنا پڑا، پھر چھوٹے چھوٹے تنگ مکانوں کے درمیان خاموش سنسان راستے سے گزر کر وہ روشنیوں سے نہائے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ دروازے کے بائیں جانب پام کے درخت چھتوں کے پیچھے سر اٹھائے ہوئے تھے۔ اوپر سیاہ آسمان پر نیلے تارے چمک رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر انہیں احساس ہوا کہ بحیرہ روم کے پانیوں کے پتھریلے جزیرے کا یہ سویا ہوا سا گاؤں صرف ان کے اعزاز میں جاگ اٹھا ہے۔ ہوٹل کا مالک انہیں دیکھ کر بے حد مسرور ہے اور کھانے کی اطلاع دینے والا چینی گھنٹا جو ان کے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی گونج اٹھا صرف انہی کا منتظر تھا۔ ہوٹل کے جوان، خوش لباس اور مہذب مالک کو دیکھ کر سان فرانسسکو کا شہری چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ رات اس نے جو بے سر و پا خواب دیکھے تھے ان میں یہ شخص بھی موجود تھا۔ وہی چمکتے ہوئے سلیقے سے جمے بال، وہی لباس، وہی انداز۔ کچھ لمحوں تک وہ بے خود سا رہا، لیکن چونکہ وہ علم باطن کا قطعی قائل نہ تھا اس لیے جلد ہی اس کا تحیر زائل ہو گیا۔ ہوٹل کے برآمدوں میں سے گزرتے ہوئے اس نے مزاح کے انداز میں اپنی بیوی اور بیٹی سے خواب اور حقیقت کے اس عجیب سنگم کے بارے میں بتایا۔ اس کی بیٹی نے ایک گھبرائی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ یکبارگی اسے اس اجنبی تاریک جزیرے میں بے پناہ تنہائی کا احساس ہوا۔ ایک عجیب سا طوفان اس کے دل میں اٹھا اور وہ تقریباً رو پڑی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے باپ سے کچھ نہ کہا۔ ایک بہت معزز فرد X7 نے 3 ہفتے کیپری میں گزارنے کے بعد حال ہی میں جزیرے کو خیر باد کہا تھا۔
سان فرانسسکو کے خاندان کو اس کے خالی کیے ہوئے کمرے مل گئے۔ ان کے حصے میں سب سے حسین اور سبک رفتار خادمہ آئی، ایک بیلجین دوشیزہ جس کا چست لباس اس کے جسم کی خوبیوں کو نمایاں کرتا تھا اور جس کے سر پر کلف لگی ہوئی تاج نما ٹوپی تھی۔ سب سے بہتر خادم ان کی خدمت پر مامور تھا، سسلی کا ایک خوفناک آنکھوں والا باشندہ۔ ان کی میز کا ویٹر بھی سب سے زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ چھوٹے سے قد کا بھاری بھرکم آدمی تھا، چٹکلے چھوڑنے میں ماہر تھا اور بہت زمانے دیکھ چکا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے آہستہ سے ان کے دروازے پر دستک دی اور نرمی سے پوچھا کیا وہ کھانا تناول فرمانا پسند کریں گے۔ پھر اس نے مینو سنایا اور بتایا کہ کھانے پر جھینگے، بھنا ہوا گوشت، ترکاری اور تیتر وغیرہ ہوں گے۔ جہاز کے سفر نے فرانسسکو کے شہری کو اس قدر بیمار کر دیا تھا کہ اب بھی اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی کوشش سے وہ کھڑکی بند کی جو ہوٹل کے مینیجر کی آمد پر کھلی تھی اور جس سے دور کے باورچی خانے اور باغ کے بھیگے پھولوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اس نے بڑے صاف لہجے میں ہوٹل کے مینیجر کو بتایا کہ وہ شام کا کھانا ضرور کھائیں گے اور ان کی میز دروازے سے دور ہال کے وسط میں لگائی جائے اور یہ کہ وہ مقامی شراب اور شیمپین پئیں گے۔ ہوٹل کے مینیجر نے سر ہلا ہلا کر سان فرانسسکو کے شہری کی ہر بات کی تائید کی۔ مقصد ظاہر ہے یہی تھا کہ سان فرانسسکو کے شہری کی ہر بات 100% درست ہے اور اس کے احکامات کی لفظ بلفظ تعمیل ہوگی۔ آخر میں اس نے سر جھکا کر ادب سے پوچھا اور کچھ حضور، اور پھر اس نے بتایا کہ رات کارمیلا اور اس کا ساتھی رقص کا مظاہرہ کریں گے، اٹلی کے خاص رقص کی سب سے مشہور جوڑی جس سے دنیا بھر کے سیاح واقف ہیں۔ میں نے اس رقاصہ کی تصویریں پوسٹ کارڈ پر دیکھی ہیں، سان فرانسسکو کے شہری نے سپاٹ انداز میں کہا، لیکن یہ اس کا ساتھی، یہ کیا اس کا شوہر ہے؟ رشتے کا بھائی ہے جناب، ہوٹل کے مینیجر نے جواب دیا۔ جواب سن کر سان فرانسسکو کا شہری ایک لمحے کے لیے کچھ سوچنے لگا، لیکن پھر بغیر کچھ کہے اس نے ہوٹل کے مینیجر کو سر کے اشارے سے رخصت کر دیا۔ اس نے یوں تیار ہونا شروع کیا جیسے شادی میں جا رہا ہو۔ اس نے تمام برقی قمقمے روشن کر دیے اور لاتعداد آئینے چمکتے ہوئے فرنیچر کے عکس سے جگمگانے لگے۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے ٹرنک کھول ڈالے اور غسل اور شیو کی تیاریاں شروع کر دیں۔ باہر برآمدے میں اس کے کمرے سے بجائی جانے والی گھنٹی بے صبری سے بار بار گونج رہی تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹی کے کمروں کی گھنٹیاں بھی اسی طرح بج رہی تھیں۔ ان کا مسخرہ ویٹر لیوجی اپنے سرخ پیش بند میں پاس سے گزرنے والی خادماؤں کو ہنسانے میں مصروف تھا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے۔ آخر لیوجی ایک قلع بازی کھا کر اپنے آقا کے دروازے تک پہنچا اور بناوٹی خوف اور اس خوشامدانہ انداز میں جسے وہ بآسانی احمقانہ بنا سکتا تھا اس نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے بلایا جناب؟ دروازے کے پیچھے سے ایک دھیمی کرخت آواز نے حقارت اور تہذیب کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ہاں اندر آؤ۔ سان فرانسسکو کا شہری اس شام جو اس کی زندگی کی یادگار شام تھی کیا سوچ رہا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اس وقت کوئی خاص بات نہ تھی۔ دراصل مصیبت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز بہت عام اور معمولی نظر آتی ہے۔ اگر اس نے اپنے ذہن میں کسی آنے والے خطرے کا احساس بھی کیا ہوگا تو یہی سوچا ہوگا کہ یہ خطرہ دور کی بات ہے، کم از کم فوراً تو کوئی واقعہ پیش آنے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ علاوہ ازیں سمندری سفر کی تھکان کے بعد معمول کے مطابق اس کی اشتہا کھل گئی تھی اور وہ بڑی بے صبری سے شوربے کے پہلے چمچے اور شراب کے پہلے گھونٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لیے وہ اتنی شدومت سے لباس تبدیل کر رہا تھا اور اسے سوچنے کی مہلت ہی نہ تھی۔ اچھی طرح نہانے دھونے اور شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے دانتوں کی خالی جگہ کو چند نقلی دانتوں سے پر کیا اور آئینے کے سامنے اپنے بچے کھچے سفید بالوں کو بڑی محنت سے اپنی زرد کنپٹیوں پر جمانے لگا۔ پھر بڑی کوشش سے اس نے ہلکے بادامی رنگ کی ریشمی قمیض پہنی جو اس کے مضبوط جسم پر فٹ آ گئی، البتہ توند، شاید کثرت خوراک کی وجہ سے کچھ بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کالے موزے پہنے اور اعلیٰ چمڑے کے رقص کے جوتے۔ پھر اس نے سیدھے بیٹھ کر سیاہ پتلون زیب تن کی جس میں ریشمی گیلس لگے ہوئے تھے۔ اس نے قمیض کی شکنیں سنواری اور کفوں میں بٹن لگانے لگا۔ پھر وہ بڑی محنت سے اپنے کالر کا بٹن لگانے لگا۔ زمین ابھی تک اس کے قدموں کے نیچے ہل رہی تھی، اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں اور بٹن اکثر اس کے گلے کی جلد میں چبھ جاتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آخر وہ بٹن لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طویل محنت سے وہ تھک گیا تھا اور تنگ کالر کی وجہ سے اس کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بے دم ہو کر وہ شیشے کے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے کے تمام آئینوں میں اس کا عکس ابھر آیا۔ کیا مصیبت ہے؟
اس نے اپنا گنجا سر کھجاتے ہوئے سرگوشی میں خود سے کہا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا چیز ہے جو مصیبت بن گئی ہے۔ عادتاً اس نے اپنی بے ڈول انگلیوں پر نظریں جما دیں اور بڑے بڑے بادامی ناخنوں کا معائنہ کرتے ہوئے ایک بار پھر دہرایا، کیا مصیبت ہے؟ لیکن پھر گھنٹے کی دوسری آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ چونک کر سان فرانسسکو کے شہری نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، ٹائی کی گرہ کو تنگ کر کے اسے سیدھا کیا، ابھرتی ہوئی توند پر ایک تنگ واسکٹ کسی، ڈنر کوٹ پہنا اور کفوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آخری بار اپنے عکس کو دیکھا۔ یکبارگی اسے خیال آیا کہ مخلوط یورپی باشندوں جیسی رنگت، چمکیلی آنکھوں اور زرق برق نارنجی لباس پہننے والی یہ چھوٹی سی کارمیلا یقیناً غیر معمولی ڈانسر ہوگی۔ خود سے مطمئن وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ دبیس قالین پر چل کر اس نے اپنی بیوی کے کمرے پر دستک دی اور پوچھا کہ انہیں ابھی تیار ہونے میں کتنی دیر اور لگے گی۔ بس 5 منٹ پاپا، میں ذرا بال بنا رہی ہوں، اندر سے لڑکی کی مسرور چھوٹی سی آواز آئی۔ اچھا، سان فرانسسکو کے شہری نے جواب دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے شانوں پر پھیلے ہوئے خوبصورت بالوں کے متعلق سوچتا ہوا وسیع برآمدوں اور سرخ قالین والی چوڑی سیڑھیوں سے گزر کر لائبریری تلاش کرنے لگا۔ راستے میں نوکر اس کی راہ سے ہٹ کر دیوار سے لگ جاتے اور وہ ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھ جاتا۔ عمر کے بوجھ سے جھکی ہوئی ایک سفید بالوں والی ضعیف عورت جسے کھانے پر دیر ہو چکی تھی، مرغی کسی چھوٹے قدموں والی تیز چال سے چلتی ہوئی کھانے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے پیچھے چھوڑ دیا۔ کھانے کے کمرے میں بہت سے لوگ کھانا شروع کر چکے تھے۔ وہ کمرے کے شیشے کے دروازے کے سامنے مصری سگریٹوں سے بھرے ہوئے ایک میز پر رکا۔ ایک منیلا سگار اٹھا کر اس نے 3 لیرے میز پر ڈال دیے۔ وسیع برآمدے کی کھلی کھڑکیوں سے اس نے باہر دیکھا۔ نرم ہوا کے جھونکے فضا کی تاریکیوں سے اس کی طرف آئے۔ پام کی شاخیں دوری سے اس کی طرف جھومنے لگیں، پھیلی ہوئی شاخیں جو ستاروں کو چھوتی نظر آ رہی تھیں۔ کہیں دور سے سمندر کی لہروں کا مدھم شور اس کے کانوں میں گونجا۔ لائبریری کے گرم خاموش کمرے میں ایک جرمن اپنی متجسس آنکھوں پر روپہلی اینک لگائے ایک اخبار کے ورق الٹ رہا تھا۔ سرد تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سان فرانسسکو کا شہری سبز رنگ کے شیڈ کے پاس پڑی ہوئی گہری آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے چشمہ نکالا، چبھتے ہوئے کالر میں گردن کو ذرا سا گھمایا اور خود کو ایک اخبار کے پیچھے چھپا لیا۔ اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑائی۔ بلقان کی کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ کی خبر سرسری طور پر پڑھی اور عادتاً ورق الٹ دیا۔ اچانک الفاظ اس کے سامنے ناچنے لگے۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں، چشمہ اس کی ناک سے پھسل پڑا۔ سانس لینے کی دیوانہ وار کوشش میں وہ آگے کی طرف جھکا اور اس کے حلق سے خرخراہٹ کی ایک عجیب سی آواز نکلی۔ اس کا نچلا جبڑا لٹک آیا، دانت بجنے لگے، پیٹ آگے نکل آیا اور تمام جسم لرزنے لگا۔ کسی اندیکھے دشمن سے لڑتے ہوئے وہ بے حال ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اگر وہ جرمن لائبریری میں نہ ہوتا تو یہ وحشت انگیز حادثہ بڑی ہوشیاری سے دبا دیا جاتا۔ سان فرانسسکو کے شہری کی لاش کسی کونے میں پہنچا دی جاتی اور مہمانوں میں سے کوئی اس واقعے کو نہ جان پاتا۔ لیکن جرمن ایک چیخ مارتا ہوا کمرے سے نکلا اور آنن فانن یہ خبر پوری عمارت میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دہشت سے زرد کرسیوں کو پھلانگتے لائبریری کی طرف بھاگے۔ بہت سی مختلف زبانوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا ہوا؟ کون تھا؟ لیکن ہر کوئی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لوگ آج تک اس موت پر حیران ہو جاتے ہیں، کچھ تو یقین ہی نہیں کرتے۔ ہوٹل کا مالک انہیں مطمئن کرنے کی کوشش میں ایک مہمان سے دوسرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا کہ معاملہ کچھ بھی نہیں، بس سان فرانسسکو کے ایک شہری پر غشی کا دورہ پڑا ہے، لیکن کسی نے اس کی درخواستوں پر کان نہ دھرا۔ یہ منظر بہت سو نے دیکھا کہ خادم اور ویٹر سان فرانسسکو کے شہری کی ٹائی، کالر، واسکٹ اور ڈنر کوٹ اتار کر پھینک رہے تھے۔ بظاہر کسی وجہ کے بغیر انہوں نے اس کے سیاہ موزوں پر چڑھے خوبصورت رقص کے جوتے بھی اتار پھینکے تھے۔ اس کا جسم ابھی تک اذیت سے تڑپ رہا تھا۔ اندیکھے دشمن سے اس کی جنگ جاری تھی۔ وہ موت کے اس اچانک غیر متوقع حملے سے یقیناً فرار چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گردن ہلائی، حلق سے خرخر کی آوازیں نکلیں، آنکھیں کسی شرابی کی طرح اوپر چڑھ گئیں۔ جب اسے جلدی سے 43 نمبر کمرے میں، جو آخری برآمدے کے سرے پر سب سے چھوٹا، گھٹیا اور سرد کمرہ تھا، پہنچا دیا گیا تو اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے اور گاؤن کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پھر اس کی بیوی آئی، بھاری اور طویل القامت۔ وہ پوری طرح لباس بدل چکی تھی اور اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔
15 منٹ بعد ہوٹل میں حالات معمول پر آ گئے، لیکن شام کا پروگرام تباہ ہو چکا تھا۔ کچھ سیاح کھانے کے کمرے تک واپس گئے اور انہوں نے اپنا کھانا ختم کیا، مگر وہ سب انتہائی خاموش تھے اور لگتا تھا وہ اس حادثے کو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں۔ ہوٹل کا مالک فردن فردن ہر ایک کے پاس جا کر ایک خاص انداز میں شانے جھٹکا کر اپنی بے چارگی کا اظہار کر رہا تھا، جیسے اس پر دانستہ ظلم کیا گیا ہو۔ یہ یقیناً بڑا ناگوار حادثہ تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ سارا معاملہ جلد از جلد ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پھر بھی رقص کا پروگرام ختم کرنا ضروری سمجھا گیا۔ غیر ضروری زائد روشنیاں بجھا دی گئیں۔ اکثر مہمان شراب خانے کی طرف چلے گئے۔ ہوٹل میں اس درجہ خاموشی چھا گئی کہ گیلری میں لگی ہوئی کلاک کی ٹک ٹک بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ صرف ایک اکیلا طوطا اپنے پنجرے کی تیلیوں کو پکڑے اپنی بے رنگ آواز میں چیخے جا رہا تھا۔ سان فرانسسکو کا شہری لوہے کے پلنگ پر کھردرے کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ کمرے کی چھت میں لگا ہوا واحد بلب دھندلی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس کی سرد پیشانی پر برف کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا نیلا بے جان چہرہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے حلق سے نکلتی ہوئی خرخراہٹ مدھم ہو چلی تھی۔ یہ سان فرانسسکو کا شہری نہیں تھا جو ایسی بے ہنگم آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ تو کبھی کا ختم ہو چکا تھا۔ یہ ضرور کوئی اور تھا۔ اس کی بیوی، بیٹی، ڈاکٹر اور نوکر آس پاس کھڑے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر وہ ہو گیا جس کی توقع تھی، جس کا خوف تھا۔ وہ خرخراہٹ بند ہو گئی اور مردہ چہرے پر زردی چھا گئی۔ سان فرانسسکو کے شہری کے خد و خال نمایاں ہونے لگے۔ ایک عجیب سا حسن اس کے چہرے پر چھا گیا، ضعیفی کا تقدس جس سے وہ زندگی بھر بچتا رہا اور جو اس پر بڑا زیب دیتا تھا۔ ہوٹل کا مالک کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے سرگوشی میں موت کی خبر سنائی جس کا اس پر بظاہر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مرنے والے کی بیوی نے، جس کے گال آنسوؤں سے تر تھے، بڑھ کر ہوٹل کے مالک سے کہا کہ اب لاش کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ جی نہیں محترمہ، مالک نے اخلاقی سرد مہری سے جواب دیا، انگریزی میں نہیں، فرانسیسی میں۔ اب اسے اس بات سے دلچسپی نہ تھی کہ اس کے یہ مہمان کاؤنٹر پر کتنے روپے چھوڑ جائیں گے۔ یہ قطعی ناممکن ہے، اس نے کہا، اور وضاحت کے طور پر بتایا کہ وہ کمرے اس ہوٹل کے بہترین کمرے ہیں، اور اگر مرنے والے کو وہاں پہنچا دیا گیا تو یہ بات سارے کیپری میں مشہور ہو جائے گی اور پھر کوئی سیاح ان کمروں میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ بیٹی، جو اب تک اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، بیٹھ گئی اور رومال منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ اس کی ماں کے آنسو اچانک خشک ہو گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی زبان میں اپنا حق مانگنا شروع کر دیا، یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ اب کسی کے دل میں اس کی کوئی عزت باقی نہ رہی تھی۔ ہوٹل کے مالک نے پروقار انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ محترمہ، اگر اس ہوٹل کے طور طریقے آپ کو ناپسند ہیں تو آپ اسے فوراً چھوڑ سکتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ لاش ہوٹل سے صبح تک چلی جائے۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے، ان کا ایک نمائندہ آ کر ضروری اقدامات کرے گا۔ کیا کیپری میں کوئی ڈھنگ کا تابوت بھی دستیاب نہ ہوگا؟ بیچاری عورت نے سوال کیا۔ بدقسمتی سے یہ قطعی ناممکن تھا۔ راہ بنوانے کا سوال تو اتنا وقت ہی کہاں تھا۔ یہ کام کسی اور طرح چلانا ہوگا۔ مثلاً ان کے یہاں مشروبات لکڑی کے بڑے بڑے بکسوں میں آتے ہیں اور کسی ایک بکس کے بیچ کے تختے نکال کر کام چلایا جا سکتا ہے۔ رات کو تمام ہوٹل پر نیند طاری تھی۔ ایک ملازم نے کمرہ نمبر 43 کی کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کی سمت نیچے پتھریلی دیوار کے سائے میں کیلے کا ایک خزاں رسیدہ درخت تھا۔ ملازم نے روشنی بجھا دی اور باہر نکل کر دروازے میں تالا لگا دیا۔ اب مردہ آدمی اس تاریک کمرے میں تنہا تھا۔ اوپر سیاہ آسمان سے نیلے تارے جھانک رہے تھے۔ دیوار پر چمگادڑ نے اپنا اداس راگ شروع کر دیا تھا۔ نیم تاریک برآمدے میں دو خادمائیں ایک کھڑکی پر بیٹھی کسی کپڑے کو سی رہی تھی۔ پھر لیوجی اپنے ہاتھوں پر کپڑوں کا انبار اٹھائے ہوئے آیا۔ اس بھیانک کمرے کے دروازے کی طرف آنکھیں اٹھائے ہوئے ماہر اداکار کی طرح سرگوشیوں میں اس نے اشارہ کیا۔ اپنا خالی ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا، جیسے کوئی جاتی ہوئی ریل کو الوداع کہہ رہا ہو۔ خادمائیں بے آواز ہنسی سے لوٹتے ہوئے ایک دوسرے پر گر پڑیں۔ لیوجی پھر آہستہ آہستہ دوڑ کر دروازے تک گیا، دھیرے سے دستک دی اور دروازے سے کان لگا کر مدھم خوشامدانہ آواز میں کہا، آپ نے بلایا جناب؟ پھر کھنکھارتے ہوئے اپنے نچلے جبڑے کو آگے نکال کر اس نے بھاری غمگین سی آواز میں اپنا جواب دیا، جیسے دروازے کے پیچھے سے کوئی بولے، ہاں اندر آ جاؤ۔ صبح کے اولین لمحوں میں کمرہ نمبر 43 کی کھڑکیوں کے شیشے دودھیا روشنی سے نہا گئے۔ کیلے کے درختوں سے گیلی ہوا سرسراتی ہوئی گزرنے لگی۔
کیپری کے آسمان پر صبح کا زرد اجالا چھا گیا اور اٹلی کی دور دراز پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھرتے سورج کی سنہری کرنیں ماؤنٹ سولیرو کی چوٹیوں کو چومنے لگیں۔ وہ مزدور جو کیپری کے سیاحوں کے لیے راستہ بنایا کرتے ہیں اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ تب ایک لمبوترا بکس کمرہ نمبر 43 میں لایا گیا۔ پھر یہ بکس بھاری ہو گیا اور اس چوکیدار کے گھٹنے سے لگنے لگا جو اسے ایک گھوڑے والی گاڑی میں کیپری کے انگور کی بیلوں اور جنگلوں سے گھرے ہوئے سفید بل کھاتے راستے پر سے ساحل لے جا رہا تھا۔ گاڑی بان چہرے سے بیمار لگ رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چھوٹی آستینوں کا پرانا کوٹ اور پھٹے ہوئے جوتے پہنے تھا۔ اس نے رات ایک جوئے خانے میں گزاری تھی اور شدت شراب نوشی سے اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے مضبوط گھوڑے پر بے تحاشا چابک برسا رہا تھا۔ وہاں کے دستور کے مطابق گھوڑا بری طرح سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگی اون سے سجی ہوئی لگام پر لگی ہوئی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ زین کے سرے پر بھی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ گھوڑے کے تاج پر 2 فٹ لمبا رنگین پر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ گاڑی بان چپ تھا۔ وہ دنیا کی برائیوں اور اپنے درد سر سے پریشان تھا۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ رات وہ اپنے سارے پیسے 4 لیرے اور 40 سینٹ جن سے اس کی جیبیں بھری تھیں ہار گیا تھا۔ لیکن ایسی صبح جب ہوا میں تازگی ہو، پاس ہی نیلگوں سمندر ٹھانٹھے مار رہا ہو اور آسمان پر سکون ہو تو سرور بہت جلد غائب ہو جاتا ہے اور انسان پھر سے بے پرواہ اور خوشباش ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں گاڑی بان اس غیر متوقع آمدنی سے بھی خوش ہو رہا تھا جو سان فرانسسکو کے شہری کی بدولت اسے ہوئی تھی اور جس کا بے جان سر پیچھے لکڑی کے بکس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ چھوٹی سی دخانی کشتی جو نیلے پانی کی گہرائیوں میں ایک کیڑے کی طرح نظر آ رہی تھی روانگی کا سگنل دے رہی تھی۔ اس آواز کی بازگشت پورے کیپری میں سنائی دے رہی تھی۔ جزیرے کا ہر موڑ، ہر چٹان، ہر پتھر اس قدر صاف نظر آ رہا تھا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کسی اور شے کا وجود نہ ہو۔ بندرگاہ کے نزدیک گاڑی کو ایک موٹر نے پیچھے چھوڑ دیا جس میں چوکیداروں کا جمعدار سان فرانسسکو کے شہری کی بیوی اور بیٹی کو لے جا رہا تھا۔ ان کے چہرے گرد آلود تھے اور رات بھر جاگنے اور رونے سے ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ 10 منٹ بعد دخانی کشتی ایک بار پھر پانی کو چیرتی ہوئی سارینٹو اور کاسٹیلا میر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ امریکہ کا وہ خاندان کیپری سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا تھا اور اس دوران جزیرہ کیپری میں حالات معمول پر آ گئے تھے۔ 2000 سال قبل اس جزیرے پر ایک آدمی رہا کرتا تھا جو اپنے ظلم و ستم کے پھندے میں خود پھنس گیا تھا۔ کسی غیر معلوم جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے لاکھوں آدمیوں پر اپنی حکومت تصور کر لی تھی اور پھر اپنی طاقت کے نشے میں اور کسی انجانے قاتل کے خوف سے اس نے ایسی حرکتیں کی جو انسانیت سے بعید تھیں۔ لوگوں نے اس کی یادگار قائم رکھی اور اب لوگ دور دور سے پتھر کے اس مکان کی نشانیاں دیکھنے آتے ہیں جس میں وہ رہا کرتا تھا اور جو جزیرے کی سب سے اونچی ڈھلوان چٹان پر واقع تھا۔ اس خوشگوار صبح کو تمام سیاح جو خاص اس مقصد کے لیے کیپری آئے تھے ابھی تک مختلف ہوٹلوں میں محو خواب تھے، لیکن سرخ جھولوں والے چھوٹے چھوٹے خچر ہوٹلوں کے دروازوں تک لائے جا رہے تھے اور امریکی، جرمن عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے سبھی ناشتے کے بعد ان گدھوں پر سوار ہونے والے تھے اور کیپری کی بوڑھی فقیر عورتوں کو سوکھے ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑے ان کے پیچھے پتھریلے راستوں پر ساؤنڈ تیبریا کی چوٹی تک دوڑنا تھا۔ سان فرانسسکو کا مرحوم شہری جس نے ان سیاحوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا تھا دخانی کشتی پر نیپلز کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا اور لوگ اس خیال سے مطمئن گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے۔ جزیرے پر سکوت طاری تھا۔ مچھلی اور سبزی کی دکانوں کے علاوہ چھوٹے سے بازار کی تمام دکانیں ابھی تک بند تھیں۔ دیہاتی لوگوں کے اس ہجوم میں جو اپنے کام میں مصروف تھا، لارنیرو ہمیشہ کی طرح بے نیاز سا ایک طرف کو کھڑا تھا۔ وہ ایک بلند و بالا ملاح تھا اور کبھی بہت وجیح رہا تھا۔ اکثر مصوروں نے اس کی تصویریں بنائی تھیں۔ اس طرح وہ تمام اٹلی میں مشہور تھا۔ اس نے آج 2 بڑے جھینگے پکڑے تھے جنہیں وہ بہت سستے داموں فروخت کر چکا تھا۔ یہ جھینگے جس شخص کی جھولی میں تڑپ رہے تھے وہ اس ہوٹل کا باورچی تھا جس میں فرانسسکو کا خاندان ٹھہرا تھا اور اب لارنیرو چاہے تو شام تک اسی مطمئن انداز میں اپنے پھٹے پرانے کپڑوں اور اپنے مٹی کے باجے سمیت شہزادوں کی طرح کھڑا رہے گا اور اس کی سرخ اونی ٹوپی ایک طرف جھکی رہے گی۔ ادھر ماؤنٹ سولیر کی غیر ہموار ڈھلانوں پر سیڑھیوں کی طرح کے قدیم پتھریلے راستے پر دور مقامی پہاڑی اینا کیپری کی سم سے آ رہے تھے۔ ایک کے چمڑے کے لبادے تلے ایک باجا، بکری کی کھال اور دوربین تھے۔ دوسرے کے پاس ایک لکڑی کی بانسری سی تھی۔
وہ چل رہے تھے اور خوشگوار دھوپ سے نہایا ہوا حسین جزیرہ ان کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جزیرے کی پتھریلی چٹانیں ان کے قدموں کے نیچے تھیں۔ جزیرہ نیلگوں پانی کے افسانوی حسن میں تیر رہا تھا۔ مغربی سمت میں صبح کی چمکتی ہوئی دھند کے نیچے اٹلی کے دور و نزدیک کے پہاڑ تھے جن کے حسن کا بیان انسانی طاقت سے باہر ہے۔ ماؤنٹ سولیر کے راستے کے کھو میں مقدس مریم کا مجسمہ سورج کی شعاؤں کی تمازت اور چمک سے جگمگا رہا تھا۔ مجسمے کا لباس اور تاج کا ملمہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے رحم اور شفقت ٹپک رہی تھی، آنکھیں جو اپنے بابرکت بیٹے کی ابدی اور مبارک قیامگاہ کی جانب نگراں تھیں۔ دونوں نے یہاں پہنچ کر اپنے سر ننگے کر لیے اور بین اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ عقیدت اور حمد کے نغمے فضا میں بکھرنے لگے، دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے، خلوص میں ڈوبے گیت جن میں ابھرتے ہوئے سورج اور چمکتی ہوئی صبح کے ترانے تھے۔ اس مقدس روح کی عظمت کے گناہ جو گناہوں کی اس دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والے تمام لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اس ہستی کے گیت جسے مقدس مریم نے یروشلم کے چرواہوں کی ایک جھوپڑی میں جنم دیا۔ سان فرانسسکو کے شہری کی لاش اب ساحل ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی، نئی دنیا کے ان ساحلوں کی جانب جہاں ایک قبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے تک مختلف ساحلوں پر ٹھکرائے جانے اور بہت سی ذلتیں اٹھانے کے بعد اسے آخر کار اسی مشہور جہاز پر جگہ مل گئی تھی جو اس امریکی خاندان کو ابھی چند روز قبل اس کر و فر سے پرانی دنیا کی سرحدوں تک لایا تھا۔ لیکن اب سان فرانسسکو کا شہری زندہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل، ان کی محفل سے دور، ایک تارکول سے سیاہ تابوت میں بند جہاز کے سب سے نچلے حصے میں مقید تھا۔ ایک بار پھر جہاز کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ رات کو جب جہاز جزیرے کیپری کے نزدیک سے گزرا تو جزیرے سے دیکھنے والوں کو اس کی دھیرے دھیرے اوجھل ہوتی ہوئی روشنیاں بہت غمگین نظر آئیں، لیکن جہاز کا سنگ مرمر سے سجا ہوا وسیع ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور حسب معمول رقص ہو رہا تھا۔ دوسری اور تیسری رات جب جہاز سمندر کے وسط میں پہنچ چکا تھا، پھر رقص کی ایک خاص تقریب ہوئی۔ اس بار بھی سمندر میں طوفان تھا، موجوں کے جھاگدار پہاڑ اٹھ کر جہاز سے ٹکرا رہے تھے، لہروں کا شہر جیسے نوحہ خاں تھا۔ جبل الطارق کی پتھریلی چٹانوں پر سے جو دو دنیاؤں کا درمیانی دروازہ ہے، رات نے جہاز کو تاریکی اور طوفان میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ رات جو چٹانوں کے ایک بڑے دیو کے روپ میں کھڑی تھی، لیکن جہاز اس سے بھی بڑا تھا، کئی منزلوں کا دیو پیکر ہیولا جسے نئے آدمی کے کبر نے جنم دیا تھا۔ برف کا شدید طوفان اس کے مستولوں سے ٹکرا رہا تھا اور اونچی چمنیوں کی قطار برف سے سفید ہو گئی تھی۔ جہاز پھر بھی شاہانہ شان سے اپنی جگہ قائم تھا۔ اس کے سب سے اوپر والے عرشے پر برف و باد کے اس طوفان میں ایک چھوٹا سا تنہا کیبن دھیمی روشنیوں سے گرم تھا۔ یہاں نیم بیداری کی حالت میں جہاز کا بھاری بھرکم پائلٹ کسی دیوتا کی مانند جہاز کے تمام حصوں کو سنبھالے بیٹھا تھا۔ اس نے سائرن کی چیختی ہوئی مہیب آواز طوفان کے شور کے ساتھ سنی، مگر وہ کیبن کی گرم آسودہ فضا سے مطمئن تھا۔ کیبن تھوڑی تھوڑی دیر بعد عجیب عجیب آوازوں سے پر ہو جاتا اور نیلی روشنی چمک کر کانوں پر ہیڈ فون لگائے اس شخص پر پڑتی جو سینکڑوں میل دور سے گزرنے والے جہازوں کے پیغامات سننے میں غرق تھا۔ جہاز کے بالکل نچلے حصے میں ٹینک اور دوسری مشینوں کے عظیم ڈھیر کا لوہا چمک رہا تھا۔ بھاپ کا شور مشینوں سے بلند ہو رہا تھا اور گرم پانی اور تیل بہہ رہا تھا۔ یہاں وہ عظیم آتش کدہ تھا جہاں جہنمی بھٹیاں سلگ رہی تھیں اور جہاں سے جہاز کو حرکت دی جا رہی تھی۔ یہاں ان ہولناک قوتوں کو جنم دیا جا رہا تھا جو جہاز کے زیریں حصے میں پہنچ کر اس کی لامتناہی سرنگوں میں پھیل جاتی۔ روشنیوں سے منور یہ سرنگیں کسی دیو پیکر توپ کے دہانے کی مانند معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک عظیم الجثہ بیلن روح کو کچل ڈالنے والی یکسانیت اور اکتا دینے والی مقررہ مدھم رفتار سے حرکت کر رہا تھا، جیسے کوئی اژدہا اپنے بل میں انگڑائی لے رہا ہو۔ اٹلانٹس کے درمیانی حصے کی بات دوسری تھی۔ یہاں کے گرم اور پرتکلف کیبن، وسیع کھانے کے کمرے اور ہال روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ خوش پوش افراد کے ہجوم میں ہر طرف قہقہے بکھر رہے تھے، تازہ پھولوں کی خوشبوئیں اور آرکیسٹرا کی سریلی دھنیں پھیل رہی تھیں، اور ایک بار پھر وہ نازک حسین تنخواہ دار رومانی جوڑا اکتایا ہوا رقص کر رہا تھا۔ وہ دونوں بار بار روشنیوں، ریشم کی سرسراہٹوں، ہیروں اور برہنہ مرمری شانوں کے ہجوم میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ لڑکی ایک گناہ آلود حیا، حسین جھکی ہوئی پلکوں اور سادگی سے بنے ہوئے بالوں والی تھی۔ لڑکا
ایک دراز قد نوجوان تھا جس کے سیاہ بال کنپٹیوں پر چپکے ہوئے تھے، چہرہ پاؤڈر سے زرد تھا، اعلیٰ چمڑے کے جوتوں اور تنگ لمبے گھیردار کوٹ میں ملبوس تھا، ایک خوبصورت شخص جو جونک سے مشابہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نوجوان جوڑا شعر و نغمے کی ان فضاؤں میں محبت کے مقدس جذبے کا ڈھونگ رچاتے رچاتے کتنا بیزار ہو چکا ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے، بہت نیچے، ظلمت کے سمندر اور طوفانوں سے جدوجہد کرتے ہوئے جہاز کے سب سے نچلے، ویران، اداس اور تاریک تہخانے میں کیا رکھا ہے۔